بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 33۔ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دیا جائے یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے سخت جو ہے حکم دے رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پسند کہ اس کی زمین پر فساد برپا کیا جائے، اس کی زمین پر قتل و غارت کیا جائے، اس کی بنائی ہوئی نعمت کے اوپر انسان اس کو بے دردی سے استعمال کرے اور پھر اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے، پھر اللہ کو بھول کر اپنے قانون اس پر جاری کر دے، اپنے قانون پر عمل پیرا ہو اور لوگوں کے اوپر بھی اس پہ سختی کرے۔ جیسے فرض کریں کہ کوئی ایسا ایک رول بنا دیا گیا ہے جو اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے، تو یہ بھی تو زمین پر فساد برپا کرنا ہوا نا۔ لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوں گے اور پھر وہ اللہ کے احکامات کو بھول جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا پھر یہاں پر جیسے زنا کرنا، چوری کرنا اور شراب پینا، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ، ان پر عمل پیرا ہونا اور اس کو عام کر دینا اور اس میں کوئی حد جاری نہ کرنا، تو اس پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اس دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی۔ اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو دنیا میں سزا دو۔ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے جو زمین پر فساد برپا کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رول اور ریگولیشن بتائے ہوئے ہیں دین اسلام کے، اس پہ نہیں چلتا، تو پھر ان کو سزا دو۔ دنیا میں بھی ان کو سزا ملے گی، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اور آخرت میں بھی ملے گی۔ جیسے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو قتل کر دو یا سولی چڑھا دو، یعنی سولی چڑھا دو، اس کو مار ڈالو۔ تو اس سے پہلے والی آیتوں میں آپ کو یاد ہے تفسیر جو ہم نے کی تھی کہ اگر کسی نے ایک کا قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے، جس نے گناہ کبیرہ کیا ہو، تو اس کو دنیا میں سزا دو، یعنی اس کو قتل کر دو۔ لیکن یہ جو ڈیسائیڈ کرے گا یہ کرتا ہے قانون، یعنی جو حکمران ہے وہ جو اپنے ملک کا رول ریگولیشن بنائے وہ دین اسلام پہ بنائے تاکہ ہر کسی کو انصاف مل سکے، جسے حاکم وقت کہا جاتا ہے، کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آیا یہ جرم جو ہے یہ اس دنیا کے لیے بھی گناہ ہے، گناہ کبیرہ، اور آخرت کے لیے بھی۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا تو لوگ اس کو پکڑ کے مار دیں، قتل کر دیں، سولی اپنی مرضی سے چڑھا دیں، اس طرح نہیں کرنا۔ یہ جنگل کا قانون نہیں اختیار کرنا۔ ایک ملک ہے، اس کے اندر رولز ریگولیشن دین اسلام کے جو رولز ہیں انہی پر بنیں گے۔ اچھا یہاں پر ایک بہت بڑی اور بہت حکمت والی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیں جو غلط کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سزا دینے کو کہہ رہا ہے کہ اس کو سزا دو، لیکن سزا بھی ایسی کہ جو اس کے اور دوسروں کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ دیکھیں یہاں پہ بتا رہا ہے، پہلے تو یہ کہا دیا کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دی جائے جو زمین پہ فساد برپا کریں۔ اس کے بعد فرما رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ مخالف جانب سے ان کے ہاتھ اور پیروں کو کاٹ دو۔ مخالف کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ جیسے رائٹ ہینڈ ہے تو اس میں رائٹ ہینڈ کاٹا ہے تو لیفٹ پاؤں آپ نے کاٹنا ہے، اور یہ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، جو اس چیز کو قائم کرے اور اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کرے کہ جو جرم کیا گیا ہے آیا یہ شخص اس سزا کا مستحق ہے بھی کہ نہیں۔ تو اگر وہ اس سزا کا مستحق ہے تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اس کا اگر تم سیدھا ہاتھ کاٹتے ہو تو الٹا پاؤں کاٹو، اور اگر الٹا پاؤں کاٹتے ہو تو پھر سیدھا ہاتھ کاٹو، یعنی اپوزٹ وے میں یہ کام کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے یا ایسا نہیں کرنا کہ سیدھا پاؤں کاٹا اور سیدھا ہی ہاتھ کاٹ دیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ انسان ڈس بیلنس ہو جائے گا، پھر وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی بوجھ بن جائے گا۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا بھی دے رہا ہے تو کتنی حکمت کے ساتھ، کتنے احسان کر کے۔ اور دنیاوی اعتبار سے دیکھیں اگر دشمن کو سزا دی جاتی ہے تو اس کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، یا ایسی تکلیف پہنچائی جاتی ہے کہ وہ کسی قابل نہ رہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کتنا غفور الرحیم ہے، کتنی محبت کرنے والی ذات ہے، انصاف کرنے والی ذات ہے۔
وہ فرما رہا ہے کہ تم ان کے مخالف جانب سے ان کے ہاتھ اور پیروں کو کاٹ دو تاکہ یہ کسی قابل رہیں، کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے، کسی کے محتاج نہ رہیں، اور یا پھر وہ ڈیزرو کرتے ہیں تو ان کو جلا وطن کر دیں، یعنی اس کو اس جگہ سے، اس سرزمین سے نکال دیں جہاں پہ وہ فساد برپا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ دنیاوی ذلت اور خواری تو ہے ہی، لیکن آخرت میں بھی ان کے لیے اس سے بھاری عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو جہاں وہ غفور الرحیم ہے وہاں پہ وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، متکبر بھی ہے۔ اللہ کے نا صفاتی ناموں کو یاد کریں، اور وہ بھی معنوں کے ساتھ، تو آپ کو اللہ پہ بہت پیار آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے انصاف سے ہر چیز اس دنیا میں قائم کی ہے نا کہ کوئی اس کے لیے سوال اٹھا ہی نہیں سکتا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ زیادہ ہے یا کم ہے۔ اور اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں بھی رسوائی ہو رہی ہے ایسے شخص کی، ایسے لوگوں کی، اور آخرت میں سوچیں اس سے بڑا عذاب ہے، اس سے بڑا اور بھاری، بڑا بھی اور بھاری بھی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچیں۔ آیت نمبر 34۔ ہاں، جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پالو تو یقیناً مانو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اچھا، اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اگر وہ گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دیں تو ان کی مرکوزہ سزائیں معاف ہو جائیں گی۔ البتہ چونکہ بندوں کے حقوق صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے اگر انہوں نے ان کا مال لوٹا ہے تو مال واپس کرنا ہوگا، اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے وارثوں کو حق دینا ہوگا، اور اگر وہ قصاص پر جو ہے وہ قائم ہوتے ہیں، قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں تو قصاص بھی دینا ہوگا۔ یہاں پہ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے اور وارثین یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، خون بہے گا، یعنی ہمیں بھی جو ہے وہ ایک آدمی کی جان لینی ہے، تو وہ دین اسلام میں ہے کہ اگر کوئی تمہیں تھپڑ مارے تو تم اسے تھپڑ مارو، کوئی تمہارے قتل کرے تو اسے قتل کر دو، لیکن اگر معاف کرو گے تو درگزر کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشش والا ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 35۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اچھا، اس آیت میں جو بتایا جا رہا ہے ڈیٹیل کے وسیلے سے، یہاں مراد ہر وہ نیک عمل ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بن سکے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ۔ جیسے سورہ کہف میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب انہوں نے اپنے اعمال کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے واسطہ دیا، بیان کیا، تو وہ پتھر آہستہ آہستہ ہٹنے لگا۔ تو دو چیزوں کا وسیلہ تو آپ بالکل دے سکتے ہیں، ایک اپنے نیک اعمال کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 جو نیم ہیں صفات والے، ان کا وسیلہ آپ دیجئے، یہ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور مجھ کو میرے پیارے پیارے ناموں سے پکارو، تو اس کو بھی وسیلہ بنا کر اب اپنی دعاؤں کو اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز، جہاد کے جو لفظی معنی ہیں نا، وہ ہے کوشش اور محنت کرنا۔ قرآنی اصطلاح میں اس کے معنی عام طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دشمن سے لڑنے کے مترادف ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ دین میں، یعنی دین پر عمل کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کو بھی جہاد کہا جاتا ہے۔ یعنی جہاد کا اور ایک اور آپ کو معنی بتاؤں کہ اپنے نفس کو قابو کرنا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ سب سے بڑا جہاد ہے ہی یہی کہ آپ اپنے اندر کے شیطان، اپنے نفس کو مار کر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ آیت نمبر 36۔ یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ جو ساری زمین میں ہے بلکہ اس کے مثل اور بھی ہے، اور وہ اس سب کو قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے فدیہ میں دینا چاہے تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے۔ اچھا، اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں، جان لو، یقین کر لو، دیکھیں یہاں پہ انڈرلائن ہوا وہ یقین کر لو، کہ مطلب اس کے علاوہ اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ یقین کر لو کہ جو کچھ اس زمین پر ہے
اور اس کی مثل اور بھی زیادہ اگر تم کو دے دیا جائے اور تم فدیہ دو. فدیہ کا مطلب یہ کہ اپنی جان چھڑاؤ. فدیہ کا مطلب ہوتا ہے بدلہ دینا. یعنی ان کی اب کیونکہ زمین پر یہ فساد برپا کرتے تھے، زمین پر یہ فتنہ ڈالتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ جو کچھ اس زمین پر میں نے چیزیں پیدا کی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ چیزیں انگنت ہیں، جو کچھ پیدا کیا، اور اتنی ہی اس سے زیادہ یا اتنی ہی اس کے مثل کے برابر، یعنی بالکل اسی جیسی اور بھی تم کو دے دی جائیں، اور تم روز محشر وہ تم اپنی جان چھڑانے کے لیے فدیہ کرنا چاہو ان سب چیزوں کو، تب بھی تمہاری توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اللہ اکبر. دیکھیں تھوڑا سا امیجن کریں، اس زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی مخلوق پیدا کی ہے، کتنی چیزیں پیدا کی ہیں، کتنی بھاری، بڑی، مہنگی، قیمتی، انگنت، جن کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. اس زمین پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے. اس زمین پہ جو کچھ ہے وہ تم لے آؤ، اور اس کی مثل اور بھی میں تمہیں دے دوں، وہ بھی تم لے آؤ قیامت کے دن. تب بھی تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی دردناک عذاب سے، کیونکہ تم نے میرے احکامات پر نہ کہ خود عمل کیا بلکہ لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور میری زمین پر فساد برپا کیا. دیکھیں فساد کا مطلب یہ ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنا، اس کے اگینسٹ چلنا، اس کی ربوبیت کو تو مان لینا لیکن اس کی الوہیت کو نہیں جاننا، نہ ماننا، اس کے اسماء حسنہ پر ایمان نہ لانا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا، جو صفاتی نام ہے، بلکہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر اس کو اپلوڈ کر دیا گیا ہے، اور ہماری تو الحمدللہ رمضان کی برکت کی وجہ سے ہم اس کو حفظ بھی کروا رہے ہیں. تو اس کو اگر نہ ان صفات کے ذریعے ماننا، یا اس کو ان صفات کے ذریعے دعا نہ مانگنا، یہ بھی اللہ کو نہیں پسند کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام کو اس کے سامنے پیش کریں. اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے، یہ محبوب طریقہ ہے. تو اگر یہ سارے معاملات بھی وہ کر لیں تب بھی ان کی جان نہیں چھوٹ سکتی، کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین کو فساد، فتنہ، لڑائی، قتل و غارت اور نافرمانی سے بھر دیا ہے. یاد ہوگا سورہ بقرہ کی شروع کی جو آیتیں ہیں، اس میں فرشتوں نے اس چیز پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک طرح سے کوشچن کیا، یا یہ کہہ لیں کہ حیرانگی کا اظہار کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اس سے پہلے جو تو نے مخلوق بنائی تھی جنات، اس نے زمین پہ بہت فساد برپا کیا، اب تو انسان کو پیدا کر رہا ہے، خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہے اور اس کو اختیار بھی دے رہا ہے، تو یہ تو زمین پر جا کے فساد برپا کریں گے، تیری زمین کو خراب کریں گے، وہاں پر تیری ہی زمین پر تیرے ہی حکم کو پامال کریں گے، تو ان کو اختیار دے رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا فرمایا تھا؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اسی لیے ایمان والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں اس دنیا میں بھی رکھی ہیں اور آخرت میں بھی رکھی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ کے احکامات کو، چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ ایمان والے ہوں، جو ان پر عمل نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ تم سب کچھ لے آؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے، یا جن کو تم قیمتی سمجھتے ہو وہ لے آؤ، توبہ کیے بغیر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانے سے پہلے اس کو جانے بغیر اگر کوئی مر گیا تو پھر اس کی نہ توبہ قبول ہوگی اور نہ اس کا فدیہ قبول ہوگا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اس سے پہلے والی آیت میں کیا تھا؟ بڑا اور بھاری. بڑا اور بھاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑے کا مطلب ہوتا ہے کہ ختم نہ ہونے والا، اور بھاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا بوجھ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا. تو ایز اے مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، اور جو کافر ہیں ان کو بھی دین کی طرف لے کر آئیں، کیونکہ روز محشر وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس نے مجھے ایمان کے بارے میں نہیں بتایا. کیونکہ ہم سب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دی ہے کہ ایک دوسرے کو برائی سے روکو اور نیکی کی دعوت دو. ابھی میں آپ کو بتاؤں، جیسے آپ لوگ سب مجھے جانتے ہیں کہ میں امریکہ میں رہتی ہوں، تو یہاں پر ہمارے جو نیبر ہیں، ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کو اپنے اخلاق کے ذریعے اور ان کو جو دینی تعلیمات ہیں ان کے ذریعے ان کو اویئرنیس دی اور دے رہے ہیں الحمدللہ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی یہاں پہ بات بتاؤں، شیئر کرنا چاہوں گی کہ ان کی 2 بچیاں ہیں اور میری بھی ایک بیٹی ہے.
تو ماشاءاللہ وہ ان کو دین کی تعلیم دے رہی ہے۔ تو ابھی جیسے آپ کو پتہ ہے رمضان چل رہا ہے، تو میری بیٹی جو ہے وہ 13 سال کی ہے، وہ بھی ماشاءاللہ روزے رکھ رہی ہے۔ تو ان کو دیکھ دیکھ کے ان کو بھی شوق ہوا، پھر وہ بتاتی رہتی ہے کہ ہم روزے کیوں رکھتے ہیں، اللہ کون ہے، تھوڑی تھوڑی تعلیمات میں بھی ان کو دیتی رہتی ہوں۔ تو ان کو سلام ابھی سکھایا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو ماشاءاللہ جب بھی وہ مجھے دیکھتی ہیں، ہمیں دیکھتی ہیں نا مسلمانوں کو، تو وہ سلام کرتی ہیں۔ تو کیونکہ وہ اتنی اچھی نیبر ہیں، ان میں اتنی کوالٹیز ہیں، لیکن سب سے بڑی ان کے اندر جو فالٹ ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کو، وہ ایتھیس ہیں، اللہ کو نہیں مانتے۔ تو میرے دل میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو میں اپنی بیٹی سے کہتی ہوں کہ آپ تھوڑا تھوڑا ان کو ٹیچ کرتی رہو۔ تو اب اس سنڈے کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے، اور روزہ رکھ کر ہمیں گائیڈ کیا جائے۔ تو پھر میں نے ان کی جو مدر ہے اس کو کال کی، ان سے اجازت لی کہ وہ روزے کو یعنی رکھنا چاہ رہی ہیں۔ تو پھر ان کی مدر نے بھی کہا کہ بالکل آپ اس کو گائیڈ کرو، دونوں بچیوں کو، 2 بچیاں ہیں، ان کو گائیڈ کرو۔ تو اب الحمدللہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ان کو پورا حجاب پہنائیں گے، اور ان کو میں نے بتایا کہ بھئی رات کو آپ نے سحری کرنی ہے، لیکن کوئی حرام چیز نہیں کھانی، اور صبح سے لے کے پورے ایک ایک چیز گائیڈ کر رہی ہوں ان کو۔ بتانے کا مقصد یہ کہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ابھی اس سنڈے کو ان کی ہم ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ سیلیبریشن کر رہے ہیں، ان کو پورا حجاب پہنائیں گے، وہ صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ روزہ رکھیں گی، اور اس کے بعد پھر ان کو ہم چھوٹے چھوٹے سے گفٹ دے رہے ہیں اپریشیٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ طریقے ہیں چھوٹے چھوٹے جو آپ غیر مسلم کو دین کی طرف لانے کے لیے اپریشیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا اخلاق، اپنے معاملات، اور اپنے جو آپ کا جو طریقہ ہے نا وہ ان کے سامنے پیش کریں، آپ کا نہیں، جو دین کا طریقہ ہے وہ ان کے سامنے پیش کریں۔ اور میں ایک بات اور آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گی، قرآن جو ہے نا وہ ان کی کتاب بھی ہے۔ جب ان کے سامنے پڑھو نا، اللہ کا ذکر کرو نا، تو خاموش ہو کے سنتے ہیں یہ لوگ، ان کے دل پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ میں ان سے بلکہ کہتی ہوں کہ آپ دعا مانگو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے، کیونکہ کتاب ہی ان کی ہے، ان کی بھی ہے، ان کے دل پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ تو وہ دعا مانگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرے، گائیڈنس کی۔ دیکھیں ہم صرف گائیڈ کر سکتے ہیں، ہم ان کو بتا سکتے ہیں، ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ روز محشر انشاءاللہ ہم بری و ذمہ ہو جائیں گے کہ ہم نے ان تک دین کی تعلیم جو ہے پہنچائی الحمدللہ۔ تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ مجھے موسٹلی جو ہے وہ میں اپنے یوٹیوب پہ میں نے چیک کیا، مجھے انڈیا کے لوگ کافی سنتے ہیں۔ تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اپنے اخلاق سے، اپنے طریقے سے، جو دین ہم کو تعلیم دیتا ہے وہ تعلیم ان تک پہنچائیں، دعویٰ کا کام کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی اور ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ کیونکہ دیکھیں اس آیت میں بڑی سختی بیان کی گئی ہے کہ کچھ بھی لے کر آ جاؤ گے، یہ تمہاری جان کا فدیہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو شخص کفر میں مر گیا اس کے لیے توبہ نہیں ہے، اس کے لیے فدیہ نہیں ہے، اس کے لیے صرف عذاب ہے، عذاب ہے اور صرف عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔